बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। ये मामला क्या है, इसके ऊपर आपसे मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि फवाद चौधरी साहब ने कल या परसों ये फरमाया था और उन्होंने बड़ा जो है बड़े रौनक के साथ और बड़ा इस तरह से बात की थी जैसे वो आसिफ जरदारी या नासिर हुसैन शाह दे बारे गल नहीं कर रहा, वो किसी मतलब अल्लाह माफ़ करे कमी कमीन दे बारे गल करे। मैं ये अल्फाज इसलिए इस्तेमाल करूँ कि उनका लहजे जो था ना वो इस तरह का सी, तो मैनू बड़ी कोड़ चढ़ी सी। शुक्र है खुदा दा फ्रैंकली कि पीपल्स पार्टी पंजाब जो तो शायद पता नहीं किसी ने कोड़ चिड़ी ना चिड़ी, लेकिन वो एक पंजाबी बंदा, यानी वो आधे पंजाबी हैं आधे सिंधी हैं, नासिर हुसैन शाह सर, क्योंकि उनकी जो वालदा हैं वो पंजाब से हैं, उनके सगे मामू असलम गुरदासपुरी साहब हैं, बड़े मशहूर शायर हैं, दानिश्वर हैं, पीपल्स पार्टी के बानी कारकुन हैं, वो उनके सगे मामू हैं। और नासिर हुसैन शाह साहब यानी एक इस वाले ना अद्धे पंजाबी ने अद्धे सिंधी, रहते वो सिंध में हैं, तो वहाँ से वो जीते हुए हैं। तो उन्होंने आज फवाद चौधरी को बड़ा मुंह तोड़ किस्म का जवाब दिया। उन्होंने कहा यार ये तो ना झूठा आदमी है कि ये यानी अगर सेब खा रहा हो तो पूछो क्या खा रहे, तो कहेगा मैं केला खा रहे हैं। तो ऐसा शख्स जो है वो हमें कहता है कि आप लाहौर ना आए, तो आगे से उन्होंने पंजाबी में कहा है अभी लाहौर तेरे प्यो दा है। तो ये अब ये लैंग्वेज जो है ना ये मेरा ख्याल इस्तेमाल करनी पड़ेगी यूथिया ब्रिगेड को, उन यानी क्या कहते हैं कि लगाम डालने के लिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से फवाद चौधरी साहब ने कल बात की थी ना, मैं आपसे अर्ज करूँ कि उससे सूबाई तासुब जो है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आया था कि आप सिंध से आए हुए हमारे जो हैं अपना वहाँ की एक अरकान पार्लियामेंट हैं और वहाँ से मुंतखब लोग हैं। आसिफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रहेंगे और आसिफ जरदारी साहब जिस पार्टी के सरबराह हैं, अगरचे उसका अब साइज स्क्वीज़ हो गया काफ़ी ज़्यादा और बहुत ज़्यादा मेहनत करके स्क्वीज़ किया गया उन्होंने, और ये मेहनत दोनों तरफ से हुई है। वैसे ये मेहनत जो है ये स्टैबलिशमेंट ने तो की थी, पार्टी के अंदर भी बड़ी मेहनत हुई पाए, पार्टी ने ज़रा साइज विच रख ली बल्कि कट टू साइज करने के लिए। तो वो उनको उनकी पार्टी बाहर चारों सूबों में मौजूद है। तरीके इंसाफ सर उनके सच्ची बात है कि पंजाब पूरे उम्मीदवार नहीं सिलबते 18 के इलेक्शन में। मैं आपको बिल्कुल वो बात कह रहा हूँ जो रियलिटी पे मबनी है। नहीं यकीन थे आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाएं, पूरा जोर ला के ना, ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब थे पूरा जोर ला के भी इन्हों उम्मीदवार नहीं सी पे लभदे, वो सराकी सूबे वाले दाखल दुखल करा के भी भाएं काम नहीं सी बनया। देख लें इनके कहाँ कहाँ उम्मीदवार नहीं थे। फिर उसके बाद दोबारा फिर जेडे जित के आए उन्होंने बनी गला ले जाया गया, वो तरीन के जहाज बहा के अलीम खान के पैसे के जरिए, और फिर वहाँ से फ़ोन आया जो 9 नंबर वाले नंबर होते हैं वहाँ से, और फिर जनाब ले जा के उन्होंने उत्थे बनी गला में पटे डाले गए सबको, और फिर जाके कहीं मुश्किल से इनकी 155 मेंबर बने थे। और इसके बावजूद 172 सीधे सर, तो फिर इत्तेहादी पार्टियां तरले पाए गए और उनसे कहा गया कि आओ साढ़े नाल, ये काफ लीग, ये MKM, ये बाप पार्टी, ये सारे इकट्ठे करके थे इमरान खान की झोली च पाए गए और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। इतने एहतमाम के साथ बनाया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो पार्टी है जो जिसके पाकिस्तान की भावें उन्हें 2000 वोट था पाए, हर हल्के में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस पार्टी ने दिए 2018 के इलेक्शन में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। भावें 2000 वोट सन दे उम्मीदवार होता हर हल्के च ऐसी, ठीक है। तो उसको कह रहे हैं कि तू पंजाब ना और पंजाब बड़े एंट्री की पाबंदी ला दो। वो बात है यार करने वाली, क्या मैसेज दिया यहाँ से। और बीइंग पंजाबी मुझे बड़ी तकलीफ हुई यार इस गल की, इसलिए मैंने इस पर रिएक्ट किया था। आज शुक्र है कि नासिर हुसैन शाह साहब ने पंजाबी मुंह तोड़ जवाब दिया कि लाहौर तेरे प्यो दा है। तो बाहर वो बड़ा क्लिप वायरल हुआ है, बड़ा चल रहा है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये इस तरह के जवाब मुसलसल रहेंगे तो इन्होंने थोड़ा जा कोई कैंडे च रहणगे, मेचे जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही कहता ना मेचे च रहो, मेचे च तां रहणगे, अदरवाइज नहीं रहन लगे। अब मैं आने लगा उस बात की तरह जो मैंने कहा ना, परवेज़ इलाही ने जनाब इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप दिया। तो ये सर होना ही था, ये वो काम है जो परवेज़ इलाही साहब के दिल की बात थी जो पूछ ली गई। उन्होंने कहा जनाब क्यों नहीं, फौरी तौर पे ये मसला ही कोई नहीं है। वो किसी ने पूछा ना कि भूखे से कि 4 की होंदा, तो उन्होंने कहा 2 4 रोटियाँ।
ٹھیک ہے 4 کنے انہوں نے کہا 2 × 2 4 روٹیاں. تو سر یہ پرویز لائی دے دل دی خواہش سی کہ جناب مینوں پوچھو تو صحیح, میں تو اسمبلی توڑنا ہی نہیں چاہتا. ہائی کورٹ نے پوچھا ہے, انہیں لکھ کے دیتا فٹافٹ کہ ہاں جناب میں نہیں توڑاں گا, میرے تو قسم لے لو. اب اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی کیونکہ پرویز لائی وہاں پہ لکھ کے دے گئے ہیں. پرویز لائی صاحب کو بحال کر دیا گیا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. ظاہر ہے کہ ہائی کورٹ ہے, ججز ہیں, آئین کو قانون کو مجھ سے آپ سے ہر کسی سے زیادہ سمجھتے ہیں اور ان کے ہر فیصلے کا جو ہے وہ احترام ہم سب پر لازم ہے. لیکن سر سوال اٹھائے جا سکتے ہیں اور سوال جو ہیں وہ اٹھیں گے, لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ وہ سوال جو ہیں میں بڑے ادب کے ساتھ اس لیے اٹھانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بھی پولیٹیکل میٹرز ہیں اور وہ سارے میٹرز پنجاب سے ہی ریلیٹڈ ہیں, پنجاب کی سیاست سے ریلیٹڈ ہیں اور عدالتوں کے اندر وہ چل رہے ہیں. ابھی تک اتھے پائن کوئی انہوں کا جواب نہیں آیا. سوال نمبر 1 جو اس فیصلے کے یعنی فوری فیصلہ ہوا اس کے فوری بعد جو لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہیں اور وہ پولیٹیکل حلقوں میں ڈسکس ہو رہے ہیں سر, وہ یہ ہے کہ جناب ایک اپیل پینڈنگ ہے سر, اور وہ اپیل پینڈنگ ہے جناب حمزہ شہباز صاحب کی, جو انہوں نے کہا کہ جی لارجر بینچ بنایا جائے. 3 رکنی بینچ نے سر فیصلہ دیا تھا, جو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ ارکان لوٹے ہو کے حمزہ صاحب کی طرف آ گئے تھے اور انہوں نے کہا جی اسی جناب انہوں نے ووٹ نہیں پانا, اسی انہوں نے پانا ہے. انہوں نے کہا جی ووٹ تو کاؤنٹ نہیں ہوگا اور آپ ڈی سیٹ بھی ہو جائیں گے. اس کے اوپر انہوں نے حمزہ صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے, وہ سر آج تک نہیں لگی. اچھا اب یہ وہ فیصلہ ہے 3 رکنی بینچ کا جس پر جو وہاں پر موجود کیا کہتے ہیں اس وقت موجود حکومت کے لوگ ہیں, جن میں بلاول بھٹو زرداری صاحب شامل ہیں, جس میں پرائم منسٹر آف پاکستان شامل ہے, جس میں مولانا فضل الرحمان شامل ہے, جس میں جو مریم نواز شریف صاحبہ شامل ہیں, جس میں ساری اتحادی جماعتیں موجود ہیں. ان سب نے مشترکہ پریس کانفرنس کی کہ جناب جو ہائی کورٹ کر رہا ہے یہ سپریم کورٹ کر رہا ہے یہ آئین کے منافی ہے اور ہم اس کے خلاف لارجر بینچ کے لیے جا رہے ہیں. ان کا تھی جاندے رہو, درخواست دے چھڑو. ابھی تک سر نہ وہ درخواست کی سنوائی ہوئی نہ گل نہ بات. لیکن جہاں پر یہ ہے کہ کل راتی ڈی نوٹیفائی کیا ہے آئین کے آرٹیکل 130 کی کلاس 7 کے تحت جو انہوں نے لکھا ہے, اور پھر کلاس 22 جو 22 جو رولز آف پروسیجر کی ہے اس کا حوالہ دیا گیا اس نوٹیفیکیشن کے اندر. سر انہوں نے نوٹیفیکیشن معطل کر دی ہے. فوری انصاف سر, فوری ٹائی پھٹ انصاف, لمحہ کام نہیں گا حضور, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد جناب آ جائیں یہ کیا کہتے ہیں اسپیکر صاحب جن کی رولنگ نے بڑا رولا پایا ہے, ان کے انتخاب کا معاملہ ہے جو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا نون لیگ کی طرف سے. ابھی تک سر اس کی سنوائی نہیں, اس کی ادیواری نہیں آئی سر. لیکن ایتھے سر کیونکہ پرویز لائی عمران خان کے وزیر اعلیٰ تھے تو لہذا فوری طور سے ٹائی پٹ انصاف سر 3 منٹی او پہ جاندہ جی. باقی سر وہ دوسروں کی باری نہیں آئی سر ابھی تک. میں صرف سوال اٹھا رہا ہوں, میں تنقید نہیں کر رہا, میں صرف ایک معصوم سے دل کے ساتھ اور ایک سادہ لو ذہن کے ساتھ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں کہ سر وہ کیس پاکستان کی سیاست سے ریلیٹڈ نہیں ہے کیا, وہ پنجاب اسمبلی سے ریلیٹڈ نہیں ہے جہاں پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کا انتخاب جو ہے اس میں وہ قانون وہ لازمی شک آئین کی کہ جناب وہ خفیہ رہنی چاہیے بیلٹنگ, ان مکمل واضح طور پہ وائلیٹ کیتا گیا سر. وہاں پر سر کوئی بات نہیں ہو رہی, وہاں پر ٹائم ہی نہیں لگ رہا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. کوئی نہ کوئی اس میں ضرور قانونی رکھنا ہوگا, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ وہاں پر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے. لیکن لوگ ہیں نا سر باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان فوری انصاف لب جاتا, دوجے پاسے سر بینچ ہی نہیں بنتا, پتہ نہیں کیا معاملہ ہے. لیکن یہ اس میں قانونی معاملہ ہوگا کوئی, میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں. لیکن کیا کریں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا سر, وہ آج فیصلہ آیا ہے تو آج سے 2 دن پہلے کہ 1 دن پہلے وہ یہ بات کر گئے ہیں کہ کچھ ادارے ہیں جو جن میں عمران خان کی حمایت ابھی تک موجود ہے. ان کا فوج میں نہیں حمایت رہی ہوگی, فوج نہیں کر رہی ہوگی حمایت, لیکن ایک ادارے کا سربراہ ہے جو چاہتا ہے کہ جناب اس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے عمران خان کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر دی جائے کہ جناب الیکشن وقت سے پہلے کرا دی جائے. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تے مینوں پائے نا پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں ولی لگے, انہوں نے 1 دن پہلے پتہ لگ گیا سی کیا ہونے لگا ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ سر انصاف کا پلڑا جو ہے نا اس کو بیلنس رکھنا اور انصاف ہوتا دکھائی دے, یہ سر بڑا ضروری ہوتا ہے. کچھ سوال ہیں, ہمارے ایک دوست ہیں وکیل ہیں راجہ صاحب,
وہ سر باقاعدہ طور پہ ابھی جب یہ فیصلہ آیا تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، اور میں وہ یہ سوال اٹھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار یہ تو پنچایتی جا فیصلہ، یہ عدالتی فیصلہ تھوڑی ہے، یہ تو پنچایتی فیصلہ لگ رہا ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 130 کے کلاس 7 ہے وہ سامنے ہے، رولز آف پروسیجر سامنے ہے، اس کے مطابق چیزیں اگر ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ڈی نوٹیفائی کر دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں ان سے لکھوا کے لینا کہ پائیں تو اسمبلی نہیں توڑو گے، یہ کیسی ایک عجیب سی بات ہے۔ اور یہ آفر خود کی علی ظفر صاحب نے، جو کہ پرویز لائی کے وکیل ہیں، کہ جناب اسی کہندے تو لکھ کے دے دینے ہیں۔ عدالت نے کہا یار وہ ان کا حق ہے بطور وزیر اعلیٰ اسمبلی توڑنے کا، توڑنا چاہیں توڑ دیں، نہیں توڑنا چاہیں نہ توڑے، ہم ان کے روک کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن پائیں پھر لاتی روک، انہوں نے کہا جاؤ پوچھ کے آؤ۔ پھر جناب وہ گئے نس دے اور اتھو فٹافٹ پرویز لائی نو تے پائیں اور کی مطلب اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، انہوں نے کہا جناب فوری طور سے لکھ کے دے دیو، لکھ کے دے دیا سر کہ نہیں توڑیں گے۔ اب 11 جنوری تک تو اسمبلی نہیں ٹوٹ رہی، ٹھیک ہے، اور ووٹ آف کانفیڈنس ظاہر ہے کہ وہ معاملہ بھی لٹک گیا ہے، اب نو کانفیڈنس موو ہے وہ بھی نہیں آ سکے گی، تو 11 جنوری تک تو پرویز لائی صاحب موجود ہیں۔ تو میں نے یہ گزارش کی تھی کل رات کی ویڈیو میں کہ وہ گیم میں ان ہو گئے ہیں، تو حضور وہ ان ہیں تو اس لیے سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب پائے نا یہ سارے کچھ دے باوجود گیم گوم کی وہ کھاڑے دے وچ انہوں لینی کسی نے نہیں دینا، ان لنگوٹی کسی نے پان نہیں دینی پائے نا، وہ باہر بیٹھا وہ پرے کر کے پھاڑی اتھے جناب ہلکی ہلکی تاڑی مارے گا، کدی اونچی آواز مارے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ وہ بہت زبردست کھلاڑی بن جائیں، لیکن انہوں نے بیچارے نا مطلب گراؤنڈ چ کوئی نہیں بڑھن دیندا، ٹھیک ہے، اور وہ باہر کھڑے ہو گئے نا منہ دے نال ہی چڑچکا کھیڈ رہے ہوندے نے یا کرکٹ کھیڈ رہے ہوندے نے یا اپنے ہاتھاں نال آپ ہی بولنگ ہوا چ کری جا رہے تھے۔ عمران خان کا وہ والا حال ہونے والا ہے کہ وہ جناب ہوا دے جی گیند چھٹے گا، آپ ہی چوکا مارنے کی کوشش کرے گا، آپ ہی کیچ پھاڑ لے گا، آپ ہی رن آؤٹ ہو جائے گا، وہ دے نیڑے تیڑے کوئی بندہ نہیں ہے، وہ گیم سے مکمل آؤٹ ہیں۔ پرویز لائی صاحب گیم کے اندر ہیں۔ اس میں جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ بہائنڈ دا سین کچھ چیزیں چل رہی ہیں، ایک چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں سکرپٹڈ میٹر سے ادھر ادھر ہوئے، کچھ نون لیگ کے لوگ ورگلائے گئے، تو سر انہوں نے دوبارہ سکرپٹ سے واپس لے آندا ہے، اور وہ اسی طرح ہی معاملہ ہے، ویسے ہی چلے گا جیسے کہا گیا ہے۔ تھوڑا جا ادھر ادھر ہوو گے دوبارہ لینڈ دے وچ لے آن گے نہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جناب آپ یہ کہیں کہ ساڈی مرضی ہے اور اسی اپنی مرضی کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا حضور۔ یہ جو چیزیں ہیں جب تک چلنی ہیں جیسے چلنی ہیں، جو وڈیا نے ڈیسائیڈ کیتا ہے ان جی ہونا جے۔ اگلی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب چودھری شجاعت دے گھر چلے گئے نے ملاقات کرن لئی، تو پائن کچھ تے ہے نا، ورنہ شجاعت دے نال کیڑی کوئی شاید لگے نس نس چاہندے نے انہوں کھان لئی۔ پرویز لائی اور شجاعت آپس میں ایک مک ہیں، دنیا کہندی رہے کہ انہوں نے بڑی شدید لڑائی ہو گئی جے، میں نہیں مانتا پائن، اگر تہاڈا دل کردا منن نوں تے پے منو، میں اس بات پہ یقین نہیں کر سکتا۔ وہ ایک مک تھے، ہیں اور رہیں گے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ سر بیہائنڈ دا سین اتنی جنی کی مخبری میں احتیاط نہ تانوں کر سکنا برہمنا دی، وہ میں کر دینا حضور۔ باقی آپ کی مرضی آقا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کمنٹ کریں، پر احتیاط سے کریں، بس میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ گیم جو ہے خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے فی الوقت۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔